نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب. اس کتاب میں احادیث کی تعداد 2000 سے کچھ کم ہے اور ہم الحمدللہ 1582 احادیث پڑھ چکے ہیں. کتاب کے مؤلف نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 8 مقاصد ہم پڑھ چکے ہیں، 9واں پڑھ رہے ہیں. اور 9واں کیا ہے؟ مقصد التاریخ والسیرہ والمناقب، کہ اس میں ان احادیث کا تذکرہ ہے جن احادیث میں تاریخ بیان کی گئی ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، اور صحابہ کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام کے مناقب وغیرہ ہیں. تو اس مقصد میں پہلی کتاب جو ہے وہ الانبیاء ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں. اور اس کتاب میں ہم 6 باب پڑھ چکے ہیں. آج 7ویں باب کا آغاز کریں گے. باب ذکر داود و سلیمان علیہما السلام. اس باب میں تذکرہ ہے داود علیہ السلام کا اور ان کے صاحبزادے جناب سلیمان کا، اور یہ دونوں اللہ کے عظیم الشان نبی ہیں. حدیث نمبر 1583 1583 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور یہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہیں، یمن کے رہنے والے تھے، دوس قبیلے سے تعلق تھا. اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی احادیث روایت کی ہیں، بیان کی ہیں. تو ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کانت امرأتان معہما ابناہما، 2 عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے. جاء الذئب، تو بھیڑیا آیا، فذهب بابن احداہما، تو وہ ان میں سے ایک کے بیٹے کو لے گیا. فقالت لصاحبتها، تو اس نے اپنی ساتھ والی سے کہا. کس نے کہا؟ جس کے بیٹے کو لے گیا تھا. بیڑیا جس کے بیٹے کو لے گیا وہ کہنے لگی لصاحبتها، اپنی سہیلی سے کہنے لگی کہ انما ذهب بابنک، کہ سوائے اس کے نہیں بیڑیا تمہارے بیٹے کو لے کر گیا ہے. وقالت الاخرى، دوسری نے کہا انما ذهب بابنک، سوائے اس کے نہیں کہ وہ تمہارے بیٹے کو لے کر گیا ہے. فتحاکمتا الی داود علیہ السلام، تو یہ دونوں فیصلہ لے کر آ گئیں کس کے پاس؟ جناب داود علیہ السلام کے پاس. فقضا به للکبریٰ، تو داود علیہ السلام نے فیصلہ کیا به، اس کا، کس کا؟ اس لڑکے کا، اس بچے کا جو باقی رہ گیا تھا، اس کا فیصلہ کیا للکبریٰ، کس کے حق میں؟ بڑی کے حق میں، کیونکہ وہ بڑی کے پاس تھا.
اس نے اٹھایا ہوا تھا، اس نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا تھا، تو اس لیے داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. فخرجتا علی سلیمان ابن داود علیہما السلام، تو یہ دونوں آ گئیں، نکل کر آئیں، یعنی کہ داؤد علیہ السلام سے نکل کر آ گئیں کس کے پاس؟ سلیمان بن داؤد کے پاس. فاخبرتاہ، تو دونوں نے ان کو خبر دی. کن کو؟ جناب سلیمان کو، کہ ہمارا یہ معاملہ ہے تو آپ فیصلہ کریں. فقال، تو کہا کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا ائتونی بالسکین، میرے پاس چھری لے کر آؤ. اشقہ بینہما، میں اس لڑکے کو ان کے درمیان تقسیم کر دوں. فقالت الصغریٰ، تو چھوٹی کہنے لگی لا تفعل، آپ یہ کام نہ کریں. کون سا کام؟ چھری سے اس کو کاٹ کے تقسیم کرنے کا. یہ کام نہ کریں. یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے. ہوا ابنہا، وہ اس کا بیٹا ہے. فقضا بہ، تو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا بہ، اس بچے کے بارے میں. کس کے حق میں؟ للصغریٰ، چھوٹی کے حق میں. تو اس حدیث پہ غور کیجئے. ایک تو اس حدیث میں دونوں کا تذکرہ آ گیا، باپ کا بھی بیٹے کا بھی، اور دونوں عظیم الشان نبی ہیں، دونوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں اور دونوں سے ہمیں محبت ہے. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ایک ساتھ تھیں، دونوں کے پاس بیٹے موجود تھے. اب بیڑیا آیا تو وہ ایک کے بیٹے کو لے گیا. جس کے بیٹے کو لے گیا اس نے کیا کہا؟ اس نے اپنی سہیلی سے کہا کہ وہ تمہارے بیٹے کو لے کر گیا ہے. اب داؤد علیہ السلام کے پاس کیس پہنچا تو انہوں نے فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ بڑی کے حق میں، حالانکہ بیٹا اس کا نہیں تھا. لیکن داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ غیب نہیں جانتے تھے. اگر غیب کا علم رکھتے ہوتے تو کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کرتے. انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کیا، اور اجتہاد یہ تھا کہ جب کسی چیز کے بارے میں گواہ نہ ملیں، قرائن نہ ملیں، ثبوت نہ ملیں، شواہد نہ ملیں، تو پھر وہ چیز اسی کی ہوتی ہے جس کے کنٹرول میں ہو. اب وہ بچہ کس کے پاس تھا؟ بڑی کے پاس. اس نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. چھوٹی کہتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، لیکن چھوٹی کے پاس دلائل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے. تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ پھر کس کے حق میں کر دیا؟ جس کے پاس تھا بچہ. اب یہ فیصلہ شریعت کے لحاظ سے درست ہے یا غلط؟ انسان مکلف ہے اس بات کا کہ وہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اس کے لیے ظاہر ہو رہا ہے. جج قاضی اصولوں کے مطابق، قوانین کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور وہ ایسا ہی فیصلہ کریں گے. وہ دیکھیں گے کہ بیٹا کس کے پاس ہے. چھوٹی دعویٰ تو کر رہی ہے، اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو پھر جج کس کے حق میں فیصلہ کرے گا؟ اس کے حق میں جس کے پاس بیٹا ہے. آج بھی اگر میرے اور آپ کے درمیان کوئی مالی مسئلہ بن جائے تو میرا دعویٰ ہو کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ میری ہے، مثال کے طور پہ موبائل ہے، میں کہوں کہ میرا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ہے. اب جب جج کے پاس کیس جائے گا تو جج، میں مدعی ہوں، موبائل آپ کے پاس ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ہے. جج مجھ سے مطالبہ کرے گا گواہ لے کر آؤ، ثبوت لے کر آؤ. اگر میں ثبوت نہیں دے سکا تو جج آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا، میرے حق میں نہیں کرے گا، اور شریعت کے لحاظ سے اس کا فیصلہ ٹھیک ہے. لیکن آپ کے لیے وہ موبائل حلال نہیں ہو جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اسی لیے کیا ارشاد فرمایا تھا ام سلمہ والی حدیث میں جو بخاری میں آتی ہے کہ تم لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو، کیس لے کر آتے ہو، تم میں سے کوئی گفتگو کرنے میں تیز ہوتا ہے تو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، تو وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی. یاد رکھے وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، لینا ہے تو لے لے، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے. تو یہاں پہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، روز قیامت کے لحاظ سے وہ بری ہیں، انہوں نے ظاہر کے مطابق فیصلہ کیا ہے. لیکن کیا وہ بیٹا اس کا ہو جائے گا جس کے حق میں فیصلہ کیا؟ بالکل نہیں اس کا ہوگا.
اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ بیٹا اس کو دے دے جس کا ہے، بلکہ اس سے معافی بھی مانگے کہ میں نے تمہیں تنگ کیا، پریشان کیا۔ اب یہ دونوں آ گئی کس کے پاس؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ سلیمان علیہ السلام نے حکمت اختیار کی، کیا کیا؟ کہا چھری لے کر آؤ، اس بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب جو وہ چاہتے تھے وہی ہوا کہ جس کا بیٹا تھا اس نے کہا نہیں آپ تقسیم نہ کریں، اس کا ہے اس کو دے دیں، اور جس کا نہیں تھا اس نے کوئی ٹینشن نہیں لی، وہ تو چاہتی ہوگی ہو جائے 2 حصے۔ تو یہیں سے سلیمان علیہ السلام نے پہچان لیا کہ بچہ کس کا ہے۔ یہ ہے اسلامی نظام۔ آج کل ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ جج اور وکیل، جج شریعت کو جانتے نہیں ہیں، اور وکیل شریعت کو خیر وہ بھی زیادہ نہیں جانتے، لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہے، باطل کو حق ثابت کرنا ہے۔ اور جج جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ خود کچھ نہیں کرتا۔ جج کا یہ کردار ہونا چاہیے جو کردار ادا کیا کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ وہ اپنی عقل استعمال کرے، وہ اس قسم کا رویہ اختیار کرے کہ اس کو خود ہی سمجھ لگ جائے کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے کون سا جھوٹا ہے۔ اب یہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے وکلاء کی مدد کے بغیر وہ فیصلہ کیا ہے جو کرنا چاہیے، لیکن اگر یہاں پہ یہ کیس پہنچ جاتا وکیلوں کے پاس تو پھر یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں تھا۔ افسوس کا مقام ہے ایسے وکیل جن کو خود وہ آدمی بتا رہا ہوتا ہے جس کے وہ وکیل ہوتے ہیں کہ میں ہوں جھوٹا، لیکن آپ نے مجھے کیس میں کامیاب کروانا ہے، اور وکیل وہ کیس لے لیتا ہے، حالانکہ جب وہ خود کہہ رہا کہ میں جھوٹا ہوں وکیل کو پیچھے ہٹ دینا چاہیے، بلکہ اسے نصیحت کرنی چاہیے کہ اللہ سے ڈر جا، جب کوئی جھوٹا ہے تو اس کا حق کیوں لینا چاہتا ہے؟ اس کے بعد حدیث نمبر 1584 1584، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہیں۔ دونوں روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال سلیمان بن داود علیہ السلام، کہ سلیمان بن داود علیہ السلام نے کہا لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِئَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ میں آج رات چکر لگاؤں گا 100 بیویوں کے پاس، 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا۔ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِئَةِ امْرَأَةٍ، میں آج رات 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا۔ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان میں سے ہر عورت ایک بچہ جنم دے گی، ایسا بچہ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، مجاہد بنے گا۔ فقال له الملک، تو جناب سلیمان علیہ السلام سے فرشتے نے کہا قل، آپ کہیں انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کی مشیت ہوئی، اگر اللہ کا ارادہ ہوا تو تب میں 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، تب ہی 100 بچے پیدا ہوں گے۔ فلم یقل، لیکن انہوں نے نہیں کہا، ونسیہ، کیوں نہیں کہا؟ بھول گئے۔ اس سے بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کیا ہوتے ہیں؟ بشر ہوتے ہیں۔ پچھلی حدیث سے بھی پتا چلا کیا ہوتے ہیں؟ بشر ہوتے ہیں۔ یہ بھی پتا چلا کہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ فلم یقل، تو انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے، کیا الفاظ؟ انشاءاللہ۔ ونسی، اور بھول گئے۔ فاطاف بہن، تو انہوں نے ان کے ہاں چکر لگایا، کن کے ہاں؟ عورتوں کے ہاں، یعنی کہ ان سے جماع کیا، میاں بیوی والا تعلق قائم کیا۔ ولم تلد منہن الا امرأة نصف انسان، اور ان میں سے کسی عورت نے بھی بچے کو جنم نہیں دیا سوائے ایک عورت کے، اس ایک عورت نے بھی آدھا انسان پیدا کیا۔
یعنی کہ معذور تھا، صحیح سلامت نہیں تھا، کامل نہیں تھا. اللہ اکبر. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے. آج لوگ قبر والوں سے بیٹا مانگتے ہیں. یہاں سلیمان نبی علیہ السلام وہ ایک بیٹا بھی حاصل نہ کر سکے. حاصل کتنے کرنا چاہتے تھے؟ 100. ایک بھی حاصل نہ کر سکے. ایک ہوا وہ بھی کیا ہے؟ معذور ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ السلام نے، لو قال انشاء اللہ، اگر سلیمان السلام انشاءاللہ کہتے، لم یحنث، تو ان کی قسم پوری ہو جاتی، قسم ان کی نہ ٹوٹتی. وکان ارجا لحاجتہ، اور یہ چیز ان کی حاجت کو پورا کرنے کے لحاظ سے بھی مناسب ہوتی. کیا؟ انشاءاللہ کہہ دینا. اچھا سلیمان السلام نے قسم اٹھائی تھی. دیکھیں شروع کے الفاظ، لأطوفن لیلا، لأطوفن، یہ لام جو ہے یہ جواب قسم کے طور پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے قسم جو ہے محذوف ہے، مقدر ہے. تو اصل بات کیوں ہوئی کہ واللہ لأطوفن لیلا، اللہ کی قسم میں آج رات 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا اور ان میں سے ہر ایک ایسا بچہ جنم دے گی جو اللہ کی راہ میں لڑے گا. تو یہ ہے ان کی قسم. تو ان کی قسم پوری نہیں ہو سکی. اگر انشاءاللہ کہتے تو فرماتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام تو ان کی قسم پوری ہو جاتی. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ انشاءاللہ کہنے کی کیا اہمیت ہے، اور انشاءاللہ کہنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی مشیت اللہ کی مشیت کے کیا ہے؟ تابع ہے. انسان جو مرضی پروگرام بنا لے، جو مرضی منصوبے بنا لے، اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جتنی مرضی میٹنگیں کر لے، جتنے مرضی لوگوں کی مدد لے لے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری مشیت میری مشیت کے تابع ہے. جو آپ ارادہ کر رہے ہیں اگر وہ میں بھی چاہوں گا تو ارادہ پورا ہوگا. آپ جتنے مرضی ارادے کر لیں، جتنے مرضی پروگرام بنا لیں، اگر میرا ارادہ نہیں ہوگا تو تمہارا ارادہ پورا نہیں ہو سکے گا، تمہاری مشیت پوری نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ، کہ آپ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کرنے والا ہوں، لیکن ساتھ کیا کہیں؟ انشاءاللہ کہیں. دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام بیویوں سے تعلق قائم کرنے جا رہے تھے، ان عورتوں سے تعلق قائم کرنے جا رہے تھے. ان کے ارادے کتنے اچھے تھے. کیا ارادہ کہ ہر بچہ کیا بنے گا؟ مجاہد بنے گا. اس سے پتہ چلا کہ جہاد کتنا عظیم عمل ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ ہر انسان کو بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے کوئی ایسی اچھی نیت کرنی چاہیے کہ میں بیوی سے تعلق قائم کروں گا تو اللہ مجھے نیک بیٹا دے گا. میں نیک اس سے تعلق قائم کروں گا، جو بچہ پیدا ہوگا اسے حافظ قرآن بناؤں گا، اسے عالم دین بناؤں گا، اسے قاری قرآن بناؤں گا، اسے مفسر قرآن بناؤں گا. ایسے اچھے ارادے جو ہیں وہ رکھنے چاہیے. تو انشاءاللہ بیوی سے تعلق قائم کرنا بھی باعث اجر و ثواب بنے گا، اور بچہ لینا بھی باعث اجر و ثواب بنے گا، اور اللہ اس میں برکتیں ڈالے گا. سلیمان علیہ السلام کو فرشتے نے یاد کروایا پھر بھی بھول گئے. فرشتے نے یاد کروایا پھر بھی بھول گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اگرچہ شان کے لحاظ سے سب سے اوپر ہیں، لیکن بشر ہیں. اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی نماز میں بھول گئے تھے، اور نماز کے بعد لوگوں سے آپ نے کہا تھا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دیں، ایک دفعہ آپ نے 5 پڑھا دیں. تو آپ نے کہا تم لوگ مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. تو جب میں بھول جاؤں فَإِذَا نَسِيتُ ذَكِّرُونِي،
جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ زیادہ اولاد لینا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ کار رہا ہے. شادیاں کرنا بھی ان کا طریقہ کار ہے اور اولاد لینا بھی ان کا طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیویاں بھی دیں، ان کو اولاد بھی دی. آج زیادہ اولاد لینے کو جرم بنا دیا گیا ہے، جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جنم دینے والی ہو. فَإِنِّي مُقَاتِلٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، کیونکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں فخر کر کے کہوں گا کہ میری امت سب سے بڑی ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 1585 1585. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا خفف علی داود علیہ السلام القرآن، داود علیہ السلام کے لیے قرآن ہلکا کر دیا گیا. داود علیہ السلام کے زمانے میں قرآن موجود تھا؟ مراد یہ ہے ان کے زمانے میں جو کتاب تھی زبور. قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا معنی ہوتا ہے وہ کتاب جس کو پڑھا جائے. تو ان کے زمانے میں جو کتاب پڑھی جاتی تھی وہ کیا تھی؟ زبور. تو یہاں پہ وہ مراد ہے. تو داود علیہ السلام کے لیے قرآن پڑھنا، زبور پڑھنی کیا کر دی گئی؟ آسان کر دی گئی، ہلکی کر دی گئی، بڑی آسانی سے پڑھ لیتے تھے. فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِهِ فَتُسْرَجْ. اب اس کی وضاحت آئی ہے کہ کس قدر یہ کتاب پڑھنا ان کے لیے آسان کر دیا گیا کہ وہ اپنے جانوروں کے بارے میں حکم دیتے. فَتُسْرَجْ، تو ان پہ زین کسی جاتی. مثال کے طور پہ کسی سے کہتے جی میرا جانور لے کر آؤ، اس کے اوپر زین رکھو، تو زین رکھی جاتی. فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قبل ان تسرج دوابہ، تو وہ زبور کی تلاوت کر لیتے پہلے اس کے کہ ان کے جانوروں پہ زین کسی جائے. آپ دیکھیں کتنی اللہ نے برکت ڈالی تھی ان کے لیے اس کتاب میں، کتنی جلدی اس کتاب کی تلاوت کو ختم کر لیا کرتے تھے. اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کئی بندوں کے لیے وقت کو لپیٹ دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹنے پہ قادر ہے، زمین کو ہلکا کرنے پہ اور مختصر کرنے پہ قادر ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کے لیے زمانے کو لپیٹ دیتا ہے. تو تھوڑے سے وقت میں بڑا کام کر لیا کرتے تھے، زیادہ کام کر لیا کرتے تھے. تو فیقرأ القرآن، تو وہ زبور کی تلاوت کرتے قبل ان تسرج دوابہ، پہلے اس کے کہ ان کے جانوروں پہ زین کسی جائے. ولا یأکل الا من عمل یدی، اور وہ نہیں کھاتے تھے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی میں سے. داؤد علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ کام کیا تھا؟ ان کا پیشہ کیا تھا؟ زرے بنایا کرتے تھے. کیا بناتے تھے؟ زرے بنایا کرتے تھے، لوہے کا کام کیا کرتے تھے. تو یہ زرے بیچ کر وہ کھانا حاصل کرتے، رزق حاصل کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ محنت کر کے کھانا، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ کار ہے. تو یہ تھا باب داؤد علیہ السلام کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، جس میں 3 حدیثیں آئی ہیں. اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر 8 کی طرف. باب
ذکر ایوب علیہ السلام، اس باب میں تذکرہ ہے ایوب علیہ السلام کا۔ حدیث نمبر 1586 1586 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا بینما ایوب یغتسل عریانا، جب کہ ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر غسل فرما رہے تھے، خر علیہ رجل جراد من ذہب، تو اس پہلے جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں ان سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ کہ ننگے ہو کر واش روم میں غسل کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم غسل کریں تو شرمگاہ پہ کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے، تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ننگے ہو کے غسل کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم نے کن کے بارے میں پڑھا ہے؟ ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ تو جب ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے ننگے ہو کر، خر علیہ، ان پہ گریں سونے کی ٹڈیاں، رجل کہتے ہیں مجموعے کو، یعنی کہ ان پہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک مجموعہ گرا، کافی تعداد میں گری ٹڈیاں، کس کی؟ سونے کی۔ فجعل یحتی فی ثوبہ، تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے، پکڑ پکڑ کے اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ فناداہ ربہ، تو ان کے رب نے ان کو آواز دی، یا ایوب، اے ایوب۔ آواز کس نے دی ہے جی؟ رب نے۔ اور لفظ کیا بولا؟ نادا، یہ نہیں کہا کلام کیا اللہ نے، کیا کہا؟ نادا، آواز دی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کلام کرنا، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کلام کرنے میں کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ویسے ہے جیسے خالق کے شیان شان ہوتا ہے۔ ہمارے کلام میں ہزاروں عیب ہیں، اللہ کے کلام میں کوئی عیب نہیں ہے، ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے یہ ماننا ہوگا۔ کئی گمراہ فرقے اللہ کا کلام حقیقی معنوں میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی تعویلیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ کہیں گے اللہ کا کلام نفسی کلام ہے۔ کون سا کلام ہے؟ نفسی کلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی کوئی آواز نہیں ہے، اللہ کے کلام کے کوئی الفاظ اور حروف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے ہیں کسی نہ کسی مخلوق میں کلام ڈال دیتے ہیں تو وہ مخلوق جو ہے وہ کلام کرتی ہے، تو لوگوں کو سنائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تو کلام کس نے کیا؟ یہ گمراہ فرقے کہتے ہیں درخت نے کلام کیا۔ اللہ نے اپنا کلام درخت میں ڈال دیا تو درخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتا رہا۔ کتنی بڑی یہ گمراہی ہے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کلام کرتے ہیں اور یہ اللہ کی حقیقی صفت ہے اور ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے۔ تو اللہ کے کلام کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، حروف بھی ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کی آواز بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ تو واضح طور پہ آ گیا فناداہ ربہ، ان کے رب نے ان کو آواز دی، اے ایوب۔ اور یہ آواز دینا، یہ الفاظ قرآن میں بھی آئے ہیں۔ قرآن میں یہ بھی آیا کہ اللہ کلام کرتے ہیں، یہ بھی آیا کہ اللہ آواز دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی، تو اللہ کا آواز دینا ثابت ہے، اور جب آواز دیں گے تو اس میں کیا ہوگی؟ آواز ہوگی پھر۔ تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی، کہا اے ایوب الم اکن اغنیتک عما تری، کیا میں نے آپ کو مستغنی نہیں کیا اس سے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں نے آپ کو بے نیاز نہیں کر دیا ان چیزوں سے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، جن کو آپ جمع کر رہے ہیں اور جن کی آپ حرص رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے ایسی چیزوں سے آپ کو بے نیاز نہیں کر رکھا؟ کیوں آپ یہ جمع کر رہے ہیں؟ قال بلا یا ربی، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ایوب علیہ السلام نے، بلا کیوں نہیں، یا ربی، اے میرے رب، میں مستغنی ہوں، تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تیری نعمتیں بہت زیادہ میرے پاس ہیں، ولیکن لا غلا لی عن برکتک، لیکن
تیری برکت سے میرے لیے کوئی استغنا نہیں ہے، تیری طرف سے آنے والی خیر سے جتنی بھی آ جائے میں بے نیاز اور مستغنی نہیں، تو نے بہت کچھ دیا ہے مجھے، لیکن جب بھی تیری برکت نازل ہوگی تو میں تیری برکت سے مستغنی نہیں رہ سکتا، بے نیاز نہیں رہ سکتا، میں تیری طرف سے نازل ہونے والی ایک ایک خیر کا محتاج ہوں۔ تو یہ ہے تذکرہ اللہ کے نبی جناب ایوب علیہ السلام کا۔ اس سے پتہ چلا کہ مال جمع کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حلال طریقے سے جمع کیا جائے اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس سے اپنی بیگم بچوں کی حاجات پوری کی جائیں۔ اس کے بعد باب نمبر 9، باب ذکر یونس علیہ السلام، تذکرہ ہے یونس علیہ السلام کا۔ حدیث نمبر 1587 1587 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا، لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى من یونس بن متى، کسی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متى سے افضل ہوں، بہتر ہوں۔ وَنَسَبَهُ، اور آپ نے نسبت کی ان کی، کن کی؟ یونس علیہ السلام کی، إِلَىٰ أَبِيهِ، ان کے والد کی طرف۔ اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ متى جو ہے یہ یونس علیہ السلام کے والد کا نام ہے، ماں کا نام نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کسی بھی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متى سے بہتر ہوں۔ میں سے کیا مراد ہے؟ میں سے مراد اس میں دو احتمال ہیں، دو امکان ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے، آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں، یعنی کہ میں محمد یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہے کہ میں جناب یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ جب آپ پہلا مطلب لیں گے کہ یہ نہ کہا جائے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب یونس سے بہتر ہیں، تو یہ ان احادیث کے مطابق ہے جن احادیث میں آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے ایک کو دوسرے پہ فضیلت نہ دو، اور مراد کیا ہے؟ تحقیر کے انداز میں، یعنی کہ جس کے اوپر آپ ایک نبی کو فضیلت دے رہے ہیں اس کو آپ حقیر جان رہے ہوں، اس کی آپ توہین کر رہے ہوں، اس کی عزت میں کمی کا سبب بن رہے ہوں، اس انداز سے آپ ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فضیلت نہ دیں۔ لڑائی جھگڑے میں آپ ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فضیلت نہ دیں، کیونکہ دوسرے نبی کی اس میں توہین کا خطرہ ہے۔ اور جب ہم یہ معنی مراد لیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں، اپنے بارے میں نہ کہے کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی ڈوبنے لگی، طے یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کو کشتی سے فارغ کیا جائے، قرآن نازل ہوئی، کس کا نام آیا؟ یونس علیہ السلام کا۔ تو وہ ان کو پھر سمندر میں جانا پڑا، تو ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، پھر وہ اللہ سے وہاں معافیاں مانگتے رہے اور یہ وظیفہ کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یونس علیہ السلام پہ اللہ نے عتاب کیا ہے اور میں شاید ان سے بھی بہتر ہوں، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یونس علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات آ جائے تو آپ نے خبردار کیا کوئی بات نہیں آنی چاہیے، کوئی بھی اپنے آپ کو یونس علیہ السلام سے افضل قرار نہ دے۔ اس کے بعد باب نمبر 10، باب
ذکر زکریا علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 1588 1588 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان زکریا نجارن، کہ جناب زکریا علیہ السلام کیا تھے؟ بڑھئی تھے۔ کیا مطلب بڑھئی تھے؟ یعنی کہ لکڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کوئی نہ کوئی ایسا کاروبار کرتے تھے، ایسا کام کرتے تھے جس سے وہ رزق حاصل کریں، خود کماتے تھے، اپنی قوم سے مانگا نہیں کرتے تھے، اور اپنی قوم سے مالی لحاظ سے قوم کے محتاج بننے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ کام کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت، ان کا طریقہ کار ہے۔ تو آج جو ان کے طریقہ کار پہ چلے گا وہی انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 11، باب ذکر عیسیٰ علیہ السلام، تذکرہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حدیث نمبر 1599 1589 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبادہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، کہ جو شہادت دے، گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ معبود تو بہت ہیں لیکن معبود برحق ایک ہی ہے۔ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے بہت سارے ہیں، لیکن جو عبادت کے لائق ہو وہ ایک ہی ہے۔ تو جو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کس چیز میں؟ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، نہ عبادت کے لائق ہونے میں، نہ ربوبیت میں، کائنات کا نظام چلانے میں، کسی کو پیدا کرنے میں، اور نہ ہی اللہ کے ناموں اور صفات میں اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اور یہ بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، کس کے؟ اللہ کے، ورسولہ اور اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور یہ بھی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اور وہ اللہ کا کلمہ ہے، القاہا، جو اللہ نے ڈالا تھا، الی مریم، مریم میں، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، والجنہ حق، اور یہ بھی گواہی دے کہ جنت کیا ہے؟ برحق ہے، والنار حق، اور یہ بھی گواہی دے کہ جہنم برحق ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس شخص کو جو یہ ان سارے امور کی گواہی دے، ان تمام امور کا اقرار کرے، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، علی ما کان من العمل، وہ جس عمل پہ بھی ہو، جو بھی عمل کرتا ہو۔ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اس میں چند امور کے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے کہ میرے بارے میں کیا گواہی دو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول، اور یہ آپ کے سب سے بڑے دو اعزاز ہیں، یہ آپ کے سب سے بڑے دو لقب ہیں۔ آج لوگ اپنی طرف سے
نبی علیہ السلام کو لقب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لوگ جو بھی لقب دے لیں وہ القاب ان القاب سے بہتر نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا رسول ہونا، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ہم سب کو کس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، لیکن ہم سے اللہ کا بندہ نہیں بنا جا رہا۔ تو نبی علیہ السلام بندہ کامل ہے، آپ نے بندگی کا حق ادا کیا ہے اور بندہ بن کر دکھایا ہے، اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی شہادت دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی اور یہودی یہ دونوں عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں گمراہی کا شکار ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں اور 3 معبودوں میں سے ایک معبود ہیں۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہیں، عبد اللہ، معبود کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وَرَسُولُهُ، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور پیغام یہودیوں کے لیے بھی ہے، وہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زنا کی پیداوار ہیں۔ انہوں نے ان کی والدہ جناب مریم پہ تہمت لگائی، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بہت پریشان کیا، تہمتیں لگائیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم و منتخب بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا اپنی نبوت اور رسالت کے لیے، اور تم کہتے ہو نعوذ باللہ کہ وہ زنا سے پیدا ہوئے۔ بلکہ یہ بتایا گیا کہ ان کی پیدائش بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ وَكَلِمَتُهُ، وہ تو اللہ کا کلمہ ہے، القاها، جسے اللہ نے ڈالا تھا کہاں؟ مریم نے، اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ کن، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اس کا کیا مطلب ہے؟ عیسائیوں نے ان الفاظ کا غلط مطلب لیا ہے۔ وہ کیا مطلب لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی روح میں سے روح ہیں، یعنی کہ اللہ کا حصہ ہو گئے، اللہ کا پارٹ ہو گئے، اللہ کا جزو ہو گئے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، یعنی کہ اللہ کی پیدا کردہ روح۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے، یعنی کہ جنت کوئی خیالی چیز نہیں ہے جیسے کہ کئی فلاسفہ کہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے فلسفی جو ہیں، جن میں سے کئی ایسے ہیں جن کے اوپر امت مسلمہ بڑا فخر کرتی ہے کہ ہمارا فلاں سائنسدان اور فلسفی گزرا ہے، یہ جو ہوتے ہیں اکثر جنت اور جہنم کے منکر ہوتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کے نظریات ہوتے ہیں کہ جنت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جہنم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فردی چیز بیان کی ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں، جہنم سے ڈر جائیں اور جنت کا شوق رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ حقیقت میں جنت کا کوئی وجود نہیں ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی جا چکی ہے، اور اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو اس لیے ایمان لانا ضروری ہے جنت کے وجود پہ بھی اور جہنم کے وجود پہ بھی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت نیک لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے، اور جو غلط لوگ ہوں گے
کفر اختیار کرنے والے ہوں گے انہیں کہاں پھینکیں گے؟ جہنم میں پھینکیں گے۔ اب جو اقرار کرے پہلے نمبر پہ توحید کا، دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا، تیسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا، اور ان کے اللہ کے کلمہ ہونے کا اور اللہ کی طرف سے پیدا کردہ روح ہونے کا، اور جنت کا اقرار کرے، جہنم کا اقرار کرے، یہ چار چیزیں اس انداز سے مان لے جس انداز میں شریعت نے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہاں داخل کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے۔ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ خارجیوں کا اور معتزلیوں کا جو کہ عقل پرست ہیں، ان کا عقیدہ غلط ہے۔ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے اگر توبہ کیے بغیر فوت ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت میں جائیں گے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جنت میں جائیں گے۔ تو پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پھر دوسرے گروپ کا عقیدہ ثابت ہو گیا؟ کن کا؟ مرجیہ کا۔ مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایمان جب کوئی لے آیا تو اس کے ایمان کو گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ پکا جنتی ہے، اس کا ایمان جبریل علیہ السلام کی طرح ہے۔ وہ کہیں گے دیکھو جی حدیث میں آیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا ایمان لانے والا اس کے اعمال جیسے بھی ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ بھی غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرنے والا فاسق و فاجر ہے، ناقص ایمان والا ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا تو یہاں پہ یہ گارنٹی دی گئی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ جہنم میں نہیں جائے گا اور جنت میں جائے گا، یہ کہا گیا جنت میں جائے گا۔ یعنی کہ ممکن ہے کہ اللہ اس کو براہ راست جنت میں بھیج دے اس کے گناہوں کو نظر انداز فرما کر، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نبی کی شفاعت ہو جائے اسے اللہ جنت میں بھیج دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے، جب اپنی سزا بھگت لے اس کے بعد اسے جنت میں ڈالا جائے۔ تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کیے جائیں تو یہ گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسا انسان فاسق و فاجر ہوتا ہے، اللہ چاہیں تو اس کو عذاب دیں اور جنت میں بھیج دیں، اور چاہیں تو اس کو معاف کر دیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حدیث نمبر 1590 1590 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا رأى عیسی بن مریم رجلا یسرق، عیسیٰ بن مریم نے ایک آدمی کو دیکھا یسرق، وہ چوری کر رہا تھا۔ فقال له، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اسرقت، کیا تو نے چوری کی ہے؟ قال، اس نے کہا کلا، ہرگز نہیں، یعنی کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی۔ فقال عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، وکذبت عینی، اور میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا، یعنی اگرچہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تو چوری کر رہا تھا، لیکن تو نے اٹھا لیا قسم، اور قسم کس کی اٹھائی؟ اللہ کی۔
تو میں تیری بات کا اعتبار کرتا ہوں اور یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے میری آنکھیں جھوٹی ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس سے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کس قدر اللہ کا احترام کرنے والے تھے، کہ اللہ کے نام پہ قسم اٹھائی گئی ہے تو انہوں نے اعتبار کر لیا، اللہ کی قسم اٹھائی گئی تو انہوں نے کیا کر لیا؟ اعتبار کر لیا، اور اللہ کی قسم کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں کہا، یعنی کہ ممکن ہے کہ اس کو وہ سزا دلواتے، لیکن جب اس نے اللہ کی قسم اٹھا لی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں اور میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اللہ کا احترام کرنا، اللہ کے نام کا احترام کرنا، اللہ کے نام پہ جو قسم اٹھائی گئی ہے اس کو اہمیت دینا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1591 1591 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، مولود کوئی ایسا پیدا ہونے والا نہیں ہے مگر شیطان اس کو مس کرتا ہے، شیطان اس کو ہاتھ لگاتا ہے، کب؟ حین یولد، جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ شیطان اس کے پہلوؤں میں اپنی انگلی مارتا ہے، اس کے پہلوؤں میں، اس کے انسان کے دو پہلو ہوتے ہیں نا، بچے کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو ان دو پہلوؤں میں سے کسی پہلو پہ اپنی انگلی مارتا ہے۔ فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِن مَسِّ الشَّيْطَانِ، تو یہ پیدا ہونے والا بچہ روتا ہے چیختے ہوئے شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے، شیطان کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے۔ غیر مریم وابنہا، سوائے جناب مریم کے اور ان کے بیٹے کے، بیٹا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ شیطان کا انسان پہ تسلط کب شروع ہو جاتا ہے؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر بچے کو شیطان جو ہے وہ اپنی انگلی سے مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ کیا چیختا ہے، روتا ہے۔ اس سے محفوظ رہے ہیں تو کون؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت کے یہاں کتنا مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اور کتنا مقام ہے ان کی والدہ کا۔ ثم یقول ابو ہریرہ، اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کی تصدیق کے لیے آیت پڑھتے ہیں۔ ثم یقول، پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ضمیر مؤنث کی ہے، اعیدھا، یہ جناب مریم کی والدہ کہہ رہی ہیں۔ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب مریم، جناب سیدہ مریم کی والدہ کہہ رہی ہیں ان کی پیدائش کے موقع پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے نظر مانی تھی۔ کیا نظر مانی تھی؟ کہ مسجد میں رہے گی، بیٹا پیدا ہوگا وہ اللہ کی راہ میں وقف ہوگا، اللہ کی راہ میں کیا ہوگا؟ وقف ہوگا۔ لیکن پیدا بیٹا نہ ہوا، کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے اس موقع پہ جو الفاظ کہے تھے ان میں سے یہ بھی تھے کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، کہ میں اس بچی کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی،
دیکھیں نیک لوگوں کی نگاہ کتنی آگے تک ہوتی ہے، آئندہ نسلوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ بھی شیطان سے بچ جائیں، وہ بھی کفر سے بچ جائیں. تو کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچانے کے لیے، شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے، شیطان کے شر سے بچانے کے لیے. تو اللہ نے یہ دعا قبول کی، یہ درخواست قبول کی، تو جناب مریم کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا اور ان کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور یہی ان کی اولاد تھی عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد یہ 3 حدیثیں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 12 کی طرف. باب المتکلمون فی المہدی، گہوارے میں گفتگو کرنے والے، گود میں گفتگو کرنے والے. یعنی کون سے بچے تھے جو بھی ماں کی گود میں تھے، بولنے کی عمر نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے کلام کیا، گفتگو کی. حدیث نمبر 1592 1592 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے میں اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا لم یتکلم فی المہدی الا ثلاثہ، نہیں کلام کیا گہوارے میں، گود میں، مگر 3 بچوں نے. کتنے بچوں نے؟ 3 بچوں. تو اب وہ 3 بچوں کا تذکرہ آئے گا. جن کا تذکرہ آئے گا ان کے علاوہ بھی کئی بچے ذکر کیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ 3 ہی بچوں نے کلام کیا ہے گہوارے میں، گود میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کلام کیا مگر 3 نے، یعنی کہ صرف 3 نے. جبکہ ان کے علاوہ کا بھی ہم سنتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہم سنتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، کہ جب مصر کے عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور دروازے وغیرہ بند کر لیے اور بلایا گناہ کے لیے، یوسف علیہ السلام بھاگے گناہ سے بچنے کے لیے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ سامنے کون آ گیا تھا؟ عزیز مصر خود آ گیا. اس نے دیکھا بھی یہ کیا معاملہ ہے، تو عزیز مصر کی بیوی نے جناب یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگا دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب کیا ہوا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ عزیز مصر کی بیوی کے اہل میں سے کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی. کیا گواہی دی تھی؟ کہ آپ قمیض چیک کریں، کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی. اگر یہ قمیض پھٹی ہوئی ہے کہاں سے؟ آگے سے، تو پھر سچی ہے عورت اور یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. اور اگر قمیض پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام کیا ہے؟ سچے ہیں. تو پھر عزیز مصر نے غور کیا تو قمیض کہاں سے پھٹی ہوئی تھی؟ پیچھے سے. تو وہ جان گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور میری بیوی جو ہے وہ غلط ہے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دینے والے نے گواہی دی. اس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ بچہ تھا. یہ کیا ہے؟ بچہ تھا. لیکن یہ چیز ثابت نہیں ہے کسی بھی ایسی حدیث سے جو قابل اعتبار ہو. تو یہ کہنا کہ بچہ تھا، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ بتاتی ہے کہ وہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گہوارے میں بولنے والے صرف 3 ہی بچے ہیں، اور ان 3 میں اس بچے کا تذکرہ موجود نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اصحاب اخدود، وہ لوگ جن کو ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے آگ کی خندقوں میں پھینکا گیا. ان کے بارے میں حدیث آتی ہے مسند احمد میں، روایت کرنے والے جناب سہیب الرومی. تو وہاں پہ آتا ہے کہ ایک عورت تھی
اس کو جب پھینکا جانے لگا تو اس کے پاس جو اس کا بچہ تھا، اس بچے کی وجہ سے عورت گھبرا گئی، پریشان ہو گئی بچے کی وجہ سے. تو بچے نے تب حوصلہ دیا تھا کس کو؟ اپنی ماں کو. الفاظ یہ ہیں فجاءت امرأۃ بابن لہا، تو ایک عورت اپنا بیٹا لے کر آئی، ترضعہ، بیٹا وہ جس کو دودھ پلاتی تھی، کیونکہ چھوٹا بچہ بالکل. تو بچے نے جب دیکھا میری ماں گھبرا گئی تو اس نے کہا یا اماں، اے ماں، اصبری، کیا کر؟ صبر کر. فإنک لکی، تو حق پہ ہے، پریشان کیوں ہوتی، ٹینشن کیوں لیتی ہے؟ تو اس روایت سے پتا چلا کہ اس بچے نے بھی کلام کیا ہے جبکہ ابھی دودھ پیتا تھا. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بچہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ آپ اس بچے کو ان بچوں کے ساتھ شامل کر دیں جو گود میں جنہوں نے کلام کی ہے، ان کے ساتھ آپ اس کو شامل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ مسلم میں جو روایت آئی ہے اس میں ہے جاءت امرأۃ ومعہا صبی لہا، کہ عورت آئی اور اس کے ساتھ بچہ تھا. یہ نہیں کہا گیا کہ دودھ پینے والا بچہ تھا. امام نووی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کچھ بڑا تھا، جو کلام کرتا تھا. اس کا کلام کرنا کوئی عجیب بات نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ ماشطہ کا بیٹا، فرعون کی بیٹی ماشطہ، اس کا بیٹا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بھی کلام کیا جب کہ وہ گود میں تھا. اور اس بارے میں جو روایت ہے وہ مسند احمد میں ہے، اور صحابی روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں، لیکن اس روایت کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ وہ ضعیف ہے. وہ کیا ہے؟ اس لیے صحیح بات وہی ہے جو اس حدیث کے شروع میں اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کہ لم یتکلم فی المہدی الا ثلاثہ، کہ گہوارے میں گفتگو کرنے والے کتنے ہیں؟ 3 ہی ہیں. کون کون سے؟ فرمایا عیسیٰ. پہلے نمبر پہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی ہے جبکہ گفتگو کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، چند دن گزرے تھے. اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ جب سیدہ مریم اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کی طرف آئیں تو انہوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اور مریم یہ تو نے کیا کاٹ دیا، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں زنا کرنے والی تھی، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، یہ کیا کر دیا تو نے؟ فاشارت الیہ، تو جناب مریم نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ان لوگوں نے کہا کہ اس کی طرف اشارے کر رہی ہو، یہ تو بچہ ہے، گود میں ہے، اس سے ہم گفتگو کیسے کریں، اس سے کیا ہم پوچھیں؟ قال انی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم ہے 16واں سپارہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کلام کیا اور کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی چند دن ہوئے تھے ان کی ولادت کو کلام کیا. دوسرے نمبر پہ فرمایا وکان فی بنی اسرائیل رجل یقال له جریج، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جسے کیا کہا جاتا تھا؟ جریج. کان یصلی، وہ نماز پڑھا کرتا تھا، اور دیگر روایات میں سے ثابت ہے کہ اس کا ایک چرچ تھا اور آبادی سے باہر تھا، وہاں وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا.
جاءت امہ، ایک دن اس کی ماں اس کے پاس آئی، فدعت، اس نے اس کو آواز دی، کس نے؟ اس کی ماں نے، ماں نے۔ جرائد کو۔ فقال، تو جریج نے کہا اجیبها او اصلی، میں ماں کی پکار پہ جواب دوں، او اصلی، یا نماز پڑھوں؟ یعنی کہ آپ نے دل میں سوچا میں کیا کروں، سوچوں میں پڑ گیا، دورانی نماز فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا کروں۔ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف کیا ہے، نماز ہے، ایک طرف اللہ کا حق ہے، ایک طرف کس کا حق ہے، ماں کا حق ہے۔ فقالت، تو کہنے لگ، فقالت، تو اس نے کہا، کس نے؟ اس کی ماں نے، اللہم لا تمتہ، اے اللہ اس کو فوت نہ کرنا، کس کو؟ جریج کو، میرے بیٹے جریج کو فوت نہ کرنا، حتی تریہ وجوہ المومسات، یہاں تک کہ تو اس کو زانی عورتوں کے چہرے دکھا دے۔ یہاں پہ تفصیل ذکر نہیں ہے، تفصیل یہ ہے کہ ایسا 3 دفعہ ہوا ہے۔ ماں نے اتنی جلدی بدعا نہیں دی، ماں نے بدعا تب دی ہے جب وہ ایک دفعہ آئی آوازیں دیتی رہی، جریج نماز پڑھ رہے، سوچوں میں پڑ گئے نماز، ماں کیا کروں، بالآخر نماز کو ترجیح دی، نماز جاری و ساری رکھی، ماں مایوس ہو کے چلی گئی۔ پھر کسی موقع پہ ماں آئی، پھر نماز پڑھ رہی تو آوازیں دیتی رہی، اور یہ پھر سوچوں میں پڑ گئے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا نماز پہلے ماں بعد میں، تو ماں واپس چلی گئی۔ تیسری دفعہ جب ایسا ہوا تب ماں نے بدعا دی ہے۔ اچھا، جب ماں نے بدعا دی ہے تو کیا ماں کو جریج نے کوئی گالیاں دی تھی، کوئی پٹائی کی تھی، ماں کی کوئی نافرمانی کی تھی؟ جریج کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میچ دیکھ رہے ہو اور ماں نے بلایا ہو تو جواب نہ دیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ کرکٹ کھیلنے گئے ہوں اور ماں نے بلایا ہو تو نہ آئے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ لوڈو کھیلنے میں مصروف ہوں، تاش کھیلنے میں مصروف ہوں اور ماں نے بلایا ہو اور نہ آئے ہو، ایسا نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں اور ماں نے بلایا ہو نہ آئے ہو، بلکہ عبادت کر رہے تھے، ماں نے بدعا دی، بدعا لگ گئی۔ اب ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ آپ ماں کو دکھ دیں، اور کس وجہ سے؟ غلط کاموں کی وجہ سے، غلط دوستوں کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کی ماں نے آپ کو بدعا دے دی تو کیا بنے گا؟ یہاں جریج کو بدعا دی ہے ماں نے، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر بھی بدعا لگ گئی۔ تو آپ کے خیال میں جریج کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نماز توڑ دینی چاہیے تھی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر فرض نماز ہو تو بیٹے کو چاہیے کہ نماز مختصر کر دے، جلدی سے نماز پڑھے اور سلام پھیر کے اپنی ماں اپنے باپ کی بات سنے۔ لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو کہ میرے ماں باپ کو اگر پتہ چل جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے نہیں آ سکا تو ناراض نہیں ہوں گے، تو پھر نماز لمبی بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہر بچے نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کا مفتی اب آپ کا دل بنے گا کہ آپ کے ماں باپ کیسے ہیں جس نے آواز دی آپ کو۔ اگر اس کو پتا چلے کہ آپ اس لیے نہیں آ سکے کہ آپ نفل نماز پڑھ رہے تھے تو کیا وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ آپ ان کا مزاج جانتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ والد صاحب کہیں گے اچھا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، خوش ہو گئے، تو پھر آپ آرام سے اپنی نفل نماز پڑھتے رہیں، جتنی لمبی کرنی ہے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الا یہ کہ آپ کے والد صاحب بار بار آواز دیں، اس کا مطلب ہے کوئی ایمرجنسی ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ والد صاحب جو ہیں
انہیں ایمرجنسی ہے یا آپ کو پتا ہے کہ میں لیٹ گیا تو ناراض ہوں گے، چاہے ان کو پتا چل جائے کہ میں نفل نماز پڑھ رہا تھا تو پھر نفل نماز کو مختصر کر لینا چاہیے. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ اگر میں فوراً نہ گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، 2 منٹ بھی مہلت نہیں دیں گے، 3 منٹ کی مہلت نہیں دیں گے، تو پھر نفل نماز توڑ کے ان کی بات سن لیں. اب ماں نے بدعا دے دی، اب دیکھیں کیا بنتا ہے جی. وکان جریج فی صومعتہ، جریج اپنے چرچ میں تھے، اپنے عبادت خانے میں تھے. فتعرضت لہ امرأہ، تو ان کے پاس ایک عورت آئی، ان کے سامنے ایک عورت آئی. ایک عورت ان کے درپے ہو گئی، پیچھے پڑ گئی، ان کی جس کو کہتے ہیں. ایک عورت ان کے درپے ہو گئی. وکلمتہ، اور ان سے کلام کیا. عورت نے کیا کلام کیا؟ ان کے گناہ کی دعوت دی، گناہ کے بارے میں کہا. فابا، لیکن جریج نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. دیکھیں کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، پھر بھی بدعا لگ گئی ہے. جو عورت خود آ کے گناہ کی دعوت دے اور وہاں پہ کوئی اور نہ ہو، اس موقع پہ گناہ سے بچنا، یہ ہے بڑی بات. اللہ کا ولی وہ ہے جس کو کسی عورت نے دعوت دی، تنہائی تھی، پولیس کا خطرہ نہیں ہے، ماں باپ کا خطرہ نہیں ہے، محلے داروں کا خطرہ نہیں ہے، پھر بھی انسان گناہ نہ کرے. تو جریج کو گناہ کی دعوت ملی ہے، عورت فتنہ بن کر سامنے آئی ہے. بلکہ دیگر روایات میں یہاں تک آتا ہے، سنیے گا، کہ جریج کا تذکرہ دائیں بائیں علاقے میں ہو رہا تھا کہ یار بڑی عبادت کرتا ہے، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے. تو یہ الفاظ اس عورت نے سن لیے. یہ بدکار قسم کی عورت تھی. اس نے کہا اچھا میں دیکھتی ہوں یہ کتنا نیک متقی پرہیزگار ہے، دیکھنا میں کیا کرتی ہوں اس کے ساتھ. تو اس نے مکمل کوشش کی ہے جریج کو گناہ میں ملوث کرنے کی، کیونکہ وہ تو چیلنج دے کر آئی تھی کہ اس کی حقیقت میں کھولوں گی کتنا بڑا یہ عبادت گزار ہے. فابا، تو بہرحال جریج نے انکار کر دیا، اس کی دعوت قبول نہیں کی. اب اس کو کیا آ گیا؟ غصہ. کس کو؟ عورت کو. پہلے ماں کو آیا تھا، اب کس کو آ گیا؟ اس عورت کو آیا. فاتت راعیا، تو یہ عورت آئی کس کے پاس؟ ایک چرواہے کے پاس. فامکنتہ من نفسہا، تو اس کو اپنے جسم پہ قدرت دی، موقع دیا، یعنی کہ اس کو بدکاری کا موقع فراہم کیا. فولدت غلاما، چنانچہ اب اس نے ایک بچہ جنم دیا. اب تفصیل پوری نہیں ہے حدیث میں، ان کے حمل ٹھہرا 9 مہینے لگے ہوں گے، بچہ پیدا ہوا ہوگا. تو اس عورت نے بچہ جنم دیا. اب اس عورت کی شادی نہیں ہوئی تھی، بچہ کہاں سے آ گیا؟ لوگوں نے پوچھا. فقالت، تو کہنے لگی من جریج، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جریج کی طرف سے. یہاں سے اندازہ لگائیں بدکار عورتوں کے فتنے کتنے شدید ہوتے ہیں، اور بدکار عورتیں علماء کو اور اللہ کے نیک بندوں کو کیسے بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آج اس زمانے میں بھی ایسا کام کئی دفعہ ہو جاتا ہے، لیکن لوگ عالم دین کی بات نہیں سنتے، قاری قرآن کی بات پہ یقین نہیں کرتے، اور اس عورت کی بات پہ یقین کر لیں گے، حالانکہ جانتے ہیں کہ فاسق و فاجر عورت ہے، نہ اسے نماز روزے کا پتہ، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والی ہے. یہ عالم دین ہے بھائی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم دین سے غلطی بالکل نہیں ہو سکتی، کبھی ہو بھی جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کوئی فرشتے ہیں، لیکن بغیر کسی ثبوت کے یقین کر لینا یہ مناسب نہیں ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ چند دن پہلے ایک ویڈیو کلپ جو ہے سامنے لایا گیا کہ ایک شہر کے بڑے مدرسے کے عالم دین اس میں غلط قسم کی حرکات کر رہے ہیں کسی طالب علم کے ساتھ. اب اس عالم دین کو گرفتار کر لیا گیا ہے.
اب وہ عالم دین کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، لیکن پورا ملک، اینکرز، بلکہ علماء کرام، طالب علم سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس نے غلط حرکت کی ہے، کیونکہ ویڈیو کلپ سامنے آ گئے. بھئی ویڈیو کلپ جعلی بھی تو ہو سکتا ہے. اور شریعت میں کیا کہا ہے کہ جب تک 4 گواہ نہ ملیں، کتنے؟ تب تک آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان امور میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. تو بہرحال آپ دیکھیں، اس عورت کہہ رہی ہے جرید کا بچہ ہے، فَأَتَوْهُ، تو لوگ آ گئے اس کے پاس. کس کے پاس؟ جرید کے پاس. فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، اور اس کے چرچ کو توڑ ڈالا، گرا دیا. وَأَنزَلُوهُ، اور اس کو اتار لیا. چرچ کہیں اوپر ہوگا تھوڑا سا، اس کو وہاں سے اتار لیا. وَسَبُّوهُ، اور اسے برا بلا کہا. کس کو؟ جرید کو. اچھا، اب ایسی ازمائش آ جائے تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ ایسی ازمائشوں سے محفوظ رکھے. کیا کرنا ہے؟ فتوضأ، جرید نے کیا کیا؟ وضو کیا. وصلى، اور کیا پڑھی؟ نماز. اس سے پتہ چلا کہ وضو کی عبادت پہلی اقوام میں بھی رہی ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ شاید وضو ہماری امت کے ساتھ خاص ہے، امت محمدیہ کے ساتھ نہیں. وضو جو ہے یہ پہلے بھی رہا ہے، لیکن ہماری امت کے ساتھ خاص یہ ہے کہ جب ہم وضو کریں گے تو روز قیامت ہمارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے. تو بہرحال اس جرید نے وضو کیا، وصلی، اور نماز پڑھی. مسلم احمد کی حدیث میں ہے کہ 2 رکعتیں ادا کی، اور وہاں پہ یہ بھی ہے کہ پھر دعائیں بھی کی. کیا کی؟ وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، دعائیں کی ہیں. تو مشکلات آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پریشانیاں آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ پریشانی یا کوئی بھی پریشانی ہو، وضو کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ، پھر جرید جو ہے وہ اس بچے کے پاس آئی. فقال، کہا، من ابوک یا غلام، اے لڑکے تیرا باپ کون ہے بتا. قال الراعی، اس نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ چرواہا. مسند احمد میں ہے کہ پھر لوگ جرید کے پاس آئے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے. قالوا، کہنے لگے، نبنی صومعتک من ذہب، ہم تیرا چرچ سونے کا بنا دیں؟ ہم نے زیادتی کی ہے، تیرا عبادت خانہ گرا دیا، ہم اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، سونے کا بنا دیں. قال لا، کہا نہیں، الا من طین، مگر مٹی کا ہی بنا دو بس. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ماں کی بددعا سے بچیں، ماں سے دعائیں لیں، والد سے دعائیں لیں، والدین کی بددعاؤں سے بچیں. اور ساتھ یہ پتا چلا کہ والدین کا حکم مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے. اور یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے حق میں کبھی کوئی نہ کوئی کرامت دکھا دیتے ہیں. یہاں پہ جنید نے وضو کیا ہے، نماز پڑھی، اللہ کو پکارا، یا اللہ عزت رکھ، دعائیں کی ہیں، اور پھر بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تیرا باپ کون ہے، تو اللہ نے کرامت دکھا دی ہے. تو ہمارا اولیاء کرام کی کرامتوں پہ ایمان ہے، لیکن اس معاملے میں مبالغہ کرنا، غلو کرنا، ہر آدمی کے بارے میں اس کی یہ کرامت ہے، اس کی یہ کرامت ہے، یہ جو ہے کھیل تماشا بن گیا یہ کام. کبھی کبھی اللہ کو ایسی کرامت دکھاتے ہیں اور اس میں ہمارا ایمان ہے. اور وہ کرامت بھی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ولی تو اللہ کی منت کرتا ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ لے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو دکھا دیتے ہیں، کئی دفعہ نہیں دکھاتے. کتنے ہی اللہ کے ایسے ولی ہیں جن کے اوپر ازمائشیں آتی ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے ایسا. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں یہ خیال، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے حق میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ ان کی دعائیں ذخیرہ ہو جائیں، اسٹور ہو جائیں، روز قیامت کام آ جائیں. تو یہ اس بچے نے بھی گفتگو کی ہے گود میں. ٹھیک ہے جی. آگے نمبر 3، وکانت امرات، ایک عورت تھی، ترضع ابن لها من بنی اسرائیل، وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی، اور وہ کن میں سے تھی؟ بنی اسرائیل میں سے.
فمر بها رجل، اس عورت کے پاس ایک آدمی گزرا، راکب، جو کسی چیز پہ سوار تھا، ذو شارۃ، خوبصورت آدمی، اس کی شخصیت تھی. فقالت، تو اس نے کہا، کس نے؟ دودھ پلانے والی اس ماں نے، اللہم اللہ اجعل ابنی مثلہ، میرے بیٹے کو اسی کی طرح، اس کی طرح بنا دے. کس کی طرح؟ یہ آدمی جو کسی گھوڑے پہ جا رہا ہوگا، کسی اونٹنی پہ جا رہا ہوگا، اور اس کی شخصیت بھی اچھی تھی، خوبصورت تھا. فترک ثدیہا، اس دودھ پیتے بچے نے چھوڑا، ثدیہ، اس کی چھاتی کو، اس کے پستان کو چھوڑ دیا. واقبل علی الراکب، اور راکب کی طرف متوجہ ہوا، اس سوار کی طرف، جو آدمی سواری پہ بیٹھ کے جا رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہو کے کہا، فقال، کہا، اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا. تو یہ تیسرا بچہ ہے جس نے کلام کیا. گود میں کلام کیا. ثم اقبل علی ثدیہا یمسہ، پھر وہ ماں کے پستان کی طرف، چھاتی کی طرف متوجہ ہوا، یمسہ، اسے چوسنے لگا، یعنی کہ دودھ دوبارہ پینے لگا. قال ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انی انظر، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، الی النبی، نبی علیہ السلام کو، یمس اصبعہ، وہ اپنی انگلی کو چوس رہے ہیں. کیا مطلب؟ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ بچہ دوبارہ اپنی ماں کی چھاتی کو چوسنے لگا، ساتھ ہی آپ نے اپنی انگلی اپنے منہ میں داخل کی کہ ایسے، مثال دے. یعنی کہ اچھی طرح سمجھایا آپ نے. ثم مر بامۃ، پھر اس بچے کے ساتھ گزارا گیا ایک لونڈی کو، یعنی کہ پھر کسی جگہ پہ وہ ماں اور اس کا بچہ موجود ہے اور لونڈی پاس سے گزری. فقالت، تو اس نے کہا، کس نے؟ ماں نے کہا، اللہم لا تجعل ابنی مثل ہذہ، اے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا. دوسری روایات میں آتا ہے کہ اصل میں اس عورت کی پٹائی ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ پٹائی. اور پٹائی اس لیے ہو رہی تھی کہ اس پہ الزام تھا چوری کرنے کا، بدکاری کرنے کا. تو ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بچے کو اس کی طرح نہ بنانا. کتنی ذلیل و رسوا ہے یہ. فترک ثدیہا، اس نے اپنی ماں کے پستان کو چھوڑ دیا، چھاتی کو چھوڑ دیا. فقال، کہا، اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا دے. سوچ نہیں، آج ہر کوئی کیا کہتا ہے، میرا بیٹا افسر بنے. جیسے وہ لڑکا پولیس کی وردی میں اچھا لگتا ہے نا، ایسے میرا بیٹا ہونا چاہیے. جیسے وہ لڑکا فلاں جاب کرتے ہوئے جب جاتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے، گاڑی پہ جب جا رہا ہوتا ہے، میرا بیٹا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور جب کسی عالم دین کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا درویش سے، مولوی سے، فقیر سے، ان کی طرح کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا بیٹا ہو. تو یہاں دیکھیں ذرا دھیان سے، عورت نے کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا اس عورت کی طرح نہ بنانا. فترک ثدیہا، اس کے بیٹے نے اس کی چھاتی کو چھوڑ دیا. فقال، اور کہا، اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا دے. فقالت، وہ عورت کہنے لگی، لم ذاک، یہ کیوں، یہ کہ تم ایسی دعا کیوں کر رہے ہو، لم ذاک. فقال، اس نے کہا، کس نے؟ بچے نے، الراکب جبار من الجبابرہ، یہ جو سوار تھا یہ ظالم لوگوں میں سے ایک ظالم آدمی ہے، یعنی کہ مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں اس کی طرح ہو جاؤں. اور دوسری روایت میں آتا ہے بخاری میں کہ یہ کافر ہے. یہ کیا ہے؟ تو میں کافر کیوں بنوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ یہ جو سوار ہے یہ ظالم لوگوں میں سے ایک ظالم ہے. وَهَذِهِ الْأَمَى يَقُولُونَ، اور یہ جو لونڈی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں سرقت،
اس کے بارے میں کہتے ہیں اس نے چوری کی ہے، یا سرقتی اس سے کہتے ہیں تو نے چوری کی ہے، زنئی تھی تو نے زنا کیا ہے، ولم تفعل حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور بخاری کی دوسری روایت میں آتا ہے یقولون لها تزنی، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ زنا کرتی ہے، وتقول اور وہ کہتی ہے آگے سے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہو، اتنی بڑا الزام لگا رہے ہو، میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ ہی کافی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ چوری کرتی ہے، وہ آگے سے کہتی ہے حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ 3 بچے ہیں جنہوں نے گفتگو کی ہے گود میں، گہوارے میں، اور اللہ کے رسول نے اس حدیث کے شروع میں کہہ دیا ہے کہ یہ 3 ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اور تینوں بچوں کے ان امور میں ہمارے لیے سبق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سبق حاصل کریں اور اپنے بچوں کے جو آئیڈیل ہیں وہ نیک لوگوں کو بنائیں، اور بچوں کو ترغیب دیں کہ بیٹا تو نے فلاں قاری قرآن کی طرح قاری بننا ہے، فلاں عالم دین کی طرح عالم بننا ہے، فلاں مفسر کی طرح مفسر بننا ہے۔ بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جائے، نہ کہ ان کے دلوں میں ایسے لوگوں کو آئیڈیل کے طور پہ پیش کیا جائے جو صرف دنیا رکھتے ہوں اور فاسق و فاجر قسم کے ہوں، داڑیاں مونڈنے والے ہوں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں۔ تو پھر تو آپ کا بچہ اس سے محبت اپنے دل میں بٹھا لے گا، اسی کی طرح فاسق و فاجر بننے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے بچے نیک ہوں، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ درس میں نے ایک بہن کے حق میں دعا کی تھی، کیا نام تھا ان کا؟ نائلہ، اور کہا تھا کہ وہ اور ان کے شوہر ہمارے ساتھ ان دروس میں شریک رہے ہیں، لیکن آج کل وہ بیمار ہیں، تو دعا کی تھی کہ اللہ ان کو شفا دے۔ اب اطلاع ملی ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ اس بہن کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کمیاں کوتاہیاں نظر انداز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی موت کو ایک طالب علم کی موت لکھ دے، کیونکہ وہ آخری وقت تک درس لیتی رہی ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث سنتی رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ قبر میں ان کی بہترین مہمان نوازی ہو، قبر کی زندگی ان کی آسان ہو، سوال جواب کے مراحل ان کے لیے آسان ہوں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اور ان کے شوہر کو، وہ بھی ہمارے طالب علم ساتھی ہیں، اللہ انہیں صبر جمیل دے، ان کے تمام لواحقین کو اللہ صبر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جب موت دے ایمان پہ دے، اسلام پہ دے، توحید پہ دے، آخری وقت تک اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پڑھتے رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔